حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جو شخص میری امت کا حکمران بنے اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کر، اور جس شخص کو میری امت کا حکمران بنایا جائے اور وہ ان پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی کر۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3689۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور وہ لوگ اپنے حکم میں اپنے اہل خانہ سے اور اپنی رعیت کے معاملات میں انصاف کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3690۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اور جس کسی کو خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے دو خصوصی مشیر ہوتے ہیں، ایک مشیر اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، اسے اس پر آمادہ کرتا ہے، جبکہ ایک مشیر اسے برائی کا حکم دیتا ہے اور اسے اس پر آمادہ کرتا ہے، اور بچتا وہی ہے جسے اللہ بچائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3691۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ مقام تھا جو حکمران کے ہاں کوتوال کا ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3692۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے امور کسی عورت کے سپرد کر دیے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3693۔